وقت کی دولت ایک ایسی دولت ہے، روپیہ اگر کسی سے کھو جائے، گم جائے، کسی غلط انویسٹمنٹ میں لگ جائے تو اسے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وقت کہیں پہ غلط استعمال کر دیا جائے یا وقت کو ضائع کر دیا جائے تو یہ وہ قیمتی دولت ہے جو واپس پلٹ کے نہیں آتی۔ دریا جس طریقے سے دریا کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اب جو پانی بہہ گیا وہ واپس سے کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو دن گزر گیا، جو وقت گزر گیا، جو ساعتیں بیت گئیں، وہ اب پلٹ کر کبھی نہیں آئیں گی۔ اس لیے جو ساعتیں رہ گئی ہیں ان کے لیے رک کر اچھے سے پلان کر لو۔ اچھا دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ایک دفعہ خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل پہ۔ یہ ٹائم مینجمنٹ سیریز کی دوسری ویڈیو ہے اور میں اپنا مشن اور ویژن آپ کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں۔ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ون آف ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہمارا مشن اس چیلنج کا یہ ہے کہ ہم ایک عام آدمی کو بھی ایمپاور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اگر کوئی لیبر ہے یا کوئی کام کرنے والا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے، تو اس ویڈیو کو آپ فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم پاکستان میں ہر انسان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر سکیں، اس کے دل کو طاقت دے سکیں، کیونکہ طاقت جسم کی نہیں ہوتی ہے، پلان کی ہوتی ہے، ارادے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں وہ پروڈکٹس بنا سکیں، وہ کوالٹی کی پروڈکٹس بنا سکیں جو انٹرنیشنل دنیا میں کسی بھی اچھے اسٹینڈرڈ کے برانڈ سے کمپیٹ کر سکے۔ ہمارے لوگ وہ سروس دے سکیں کہ جو ان کی قابلیت کسی بھی دنیا میں کسی سے کمپیئر کی جا سکے۔ ٹائم مینجمنٹ دوستو، وقت جس وقت میں ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، آج کا دن جو گزر رہا ہے، یہ دن اب ہماری زندگیوں میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ وقت کی دولت ایک ایسی دولت ہے، روپیہ اگر کسی سے کھو جائے، گم جائے، کوئی دھوکے سے چھین لے، کسی غلط انویسٹمنٹ میں لگ جائے اور روپیہ انسان کے ہاتھ سے چھن جائے تو اسے دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وقت کہیں پہ غلط استعمال کر دیا جائے یا وقت کو ضائع کر دیا جائے تو یہ وہ قیمتی دولت ہے جو واپس پلٹ کے نہیں آتی۔ ہر وہ شخص جو آج صبح سو کر اٹھا، میں نے کیا عرض کیا تھا، 86,400 سیکنڈز اس کی زندگی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے، کریڈٹ کر دیے گئے۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ اس ریسورس کو کس طریقے سے حاصل کر رہے ہو۔ آپ نے کبھی دریا کو دیکھا ہوگا، دریا جس طریقے سے دریا کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اب جو پانی بہہ گیا وہ واپس سے کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو دن گزر گیا، جو وقت گزر گیا، جو ساعتیں بیت گئیں، وہ اب پلٹ کر کبھی نہیں آئیں گی۔ اس لیے جو ساعتیں رہ گئی ہیں ان کے لیے رک کر اچھے سے پلان کر لو۔ جس طریقے سے دولت ہے، روپیہ ہے، پاؤنڈ ہے، درہم ہے، ریال ہے، یورو ہے، ڈالر ہے، کوئی بھی کرنسی ہے، بالکل اسی طریقے سے وقت بھی ہے۔ میں آپ کو ایک الگ ویژن دینا چاہتا ہوں دوستو، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جس طریقے سے پیسے کو آپ خرچ کرتے ہیں۔ ایک عام انسان کیا کرتا ہے، پیسے کو چیزوں پر لگا دیتا ہے، کھانے پر خرچ کر دیا، چیزیں خریدنے پر خرچ کر دیا۔ لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پیسے کو خرچ بعد میں کرتے ہیں، انویسٹ پہلے کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ پہلے کی جاتی ہے اور خرچ کوشش کی جاتی ہے کہ خرچ کم کیا جائے، بچا زیادہ لیا جائے۔ وقت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے، وقت کو خرچ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک نیا ویژن ہے، غور کریں اب میں کیا کہہ رہا ہوں، سنیں۔ وقت کو انویسٹ کیا جاتا ہے۔ عقل مند لوگ وقت کو خرچ نہیں کرتے، وقت کو انویسٹ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کی کوئی آمدنی ہے یا کوئی کاروبار ہے یا نوکری ہے، آپ کے پاس پیسے آئے، اب آپ پیسے الگ الگ رکھ رہے ہیں کہ بھئی بلوں کے لیے اتنے دینے ہیں اور بچوں کی فیس کے لیے اتنے دینے ہیں، اگر کرایہ ہے تو اس کے لیے اتنے دینے ہیں، پیٹرول کے لیے اتنے دینے ہیں، 10 طرح کے خرچے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے وقت کو بھی ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ وقت کو
گھر والوں کے سکو فیس ٹائم دینا ہے، اتنا دینا ہے بس، فلانے آفس کے اتنا وقت دینا ہے بس۔ عقل مند امیر لوگ وہ ہیں جو اپنی نوکری یا کاروبار پر کام کرنے سے زیادہ سب سے زیادہ اپنے اوپر کام کرتے ہیں۔ جو آج اپنے اوپر کام کرے گا وہ امیر بھی ہوگا، خوش بھی رہے گا، صحت مند بھی رہے گا، دولت بھی ہوگی، اس کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہوگی۔ اپنی جاب سے، اپنے کام سے محبت نہیں کرو، اپنے آپ سے محبت کرو۔ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں جی، پلان کر رہے ہیں، اچھا جی پلاننگ نہیں جی، وہ ہمارے دماغ میں پلان ہے۔ میرے دوستو، وہ چیز جو آپ کے دماغ میں ہے وہ شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہے۔ پلان اسے کہتے ہیں جو کاغذ پر کیا جائے۔ یہ یاد رکھنا، کامیاب لوگ اپنی زندگی کا، اپنے دن کا، اپنے ویژن کا پلان کاغذ پر کرتے ہیں۔ کلام مجید میں خالق کائنات، ہمارا کریٹر، ہم سے کیا کہتا ہے؟ علم بالقلم۔ ہم نے پہلی آسمانی وہی ہے نا، ہم نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ جب آپ قلم سے کچھ لکھتے ہیں کسی کاغذ پر تو قلم میں اور دماغ میں ایک ایسا بندھن ہے کہ جب وہ چیز لکھی جاتی ہے تو وہ امر ہو جاتی ہے۔ یونیورس کی پاورز آپ کو سپورٹ کرتی ہیں اس چیز کو حاصل کرنے میں جو آپ سوچ کے اپنے دماغ سے کسی کاغذ کے اوپر کندہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو پلان بنانا ہے، صرف دماغ میں نہیں بنانا، آپ کو پلان بنانا ہے، کاغذ پر پلان بنانا ہے۔ ہمیشہ جس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ مجھے زندگی میں یہ فلانی چیزیں چاہیے، ہمیشہ یہ نہیں سوچو کہ اچھا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھے یہ عمل کروں گا تو مجھے وہاں پہ پہنچ کر وہ چیز ملے گی اس اسٹیج کے اوپر۔ آپ کو پلان کیا کرنا ہے کہ میں وہاں پہ پہنچ گیا، اب مجھے وہ چیز مل گئی، میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں، مجھے کوئی گاڑی چاہیے ہے، مجھے کوئی کاروبار کرنا ہے، مجھے کہیں ٹریولنگ پہ جانا ہے، مجھے کوئی بھی چیز چاہیے، کوئی قابلیت پیدا کرنی ہے، مارشل آرٹ سیکھنا ہے، پوئٹ بننا ہے، رائٹر بننا ہے، آرٹسٹ بننا، جو کچھ بھی کرنا ہے، جو بھی آپ نے پلان کیا تو آپ کو ریورس انجینئرنگ کرنی ہے۔ آپ اس کو سوچو کہ اب مجھے یہ حاصل ہو گیا، اب وہاں سے آج کی سٹیج تک واپس آؤ کہ میں نے کیا کیا کروں گا کہ میں وہاں پہ پہنچ کے مجھے کیسی فیلنگ آئی تھی۔ ایک وہ چیز جو سب سے سستی ہے وہ ہے ورچوئل۔ کسی بھی چیز کو فیل کر لو، اس جو آپ کی خواہش ہے اس منزل پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو کہ مجھے فیلنگ کیسی آ رہی ہے، میری فیلنگ کیسی ہے۔ آپ کو وہاں پہ اس کی ریورس انجینئرنگ کرنی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں یار، دن میں تو اتنی مصروفیت ہوتی ہے، کاروبار میں، گھر آتے ہیں تو اتنی چیزیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، فلانی چیز ہی نہیں ہوتی، ہم کیسے کریں؟ دیکھو، کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کتنے بھی مصروف ہو آپ اس کے لیے وقت نکال لیتے ہو۔ کوئی کام ایسا ہوتا ہے جس کے لیے کبھی بھی وقت نہیں ملتا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ نے پرائیورٹائز کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب کوئی باس نے بلا لیا کسی میٹنگ کے لیے، اب کتنا بھی امپورٹنٹ کام کر رہے تھے، ای میل لکھ رہے تھے، ایکسل شیٹ بنا رہے تھے، کوئی بھی کام کر رہے تھے، سارے کام چھوڑ کے بھاگیں گے نا باس کے لیے، کیونکہ اب وہ فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہے، گریڈ 1 دینا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے جو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ گریڈ 2 دینا ہے جس لیسر امپورٹنٹ ہے، گریڈ 3 دینا ہے فردر لیسر امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ کو اس طریقے سے پرائیورٹائز کرنا ہے، اور جو آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کسی اور ویڈیو میں کہ پیریٹو لا کیا کہتا ہے کہ ہمارے 20% کام ہماری زندگی کے 80% کامیابی کے اوپر گورن کرتے ہیں، ان کا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ کو وہ موسٹ امپورٹنٹ کام نکال لینے ہیں، پرائرٹی دے کر، اہمیت دے کر، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، آپ کو آپ کا وقت ادھر لگانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چھوٹے چھوٹے ویلیو لیس کاموں میں وقت لگا دیں اور جو مین کام تھے وہ بچ گئے۔ دوستو، یہ حال، یہ جو پریزنٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ رن وے ہے جس پر آپ کی زندگی کا جہاز فلائی کرے گا، ٹیک آف کرے گا۔ اگر آج پریزنٹ میں ماضی سے سیکھ کر اپنی چیزوں کو کریکٹ نہیں کیا کہ کیا نہیں کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے، کس چیز، کس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو کبھی ماضی میں ہو گئی تھی،
اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو دھارے پہ لے کر چلنا ہے، تو آپ کی زندگی کی کامیابی کا جہاز ٹیک آف کرے گا. لیکن جہاز کے ٹیک آف کرنے سے پہلے بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس ٹیک آف کرنے والے جہاز کے پائلٹ کو اس کی منزل کا پتہ ہو کہ وہ جہاز جا کہاں رہا ہے. اگر آپ کو آپ کی منزل کا پتہ نہیں ہے، آپ نے پلان نہیں کیا ہوا، آپ نے اسٹریٹجی نہیں بنائی ہوئی، آپ نے نوٹس نہیں بنائے ہوئے، آپ نے اپنی زندگی کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہوا، تو کامیابی ملنا بہت مشکل ہو جائے گی. ٹائم کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، کبھی میں یہ کر رہا ہوں، کبھی میں یہ کر رہا ہوں، کبھی میں یہ کر رہا ہوں، اور میرا وقت پتہ نہیں کہاں نکل گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا. کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں یار زندگی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کہاں بیت گئی زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے دوستو، جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، مسجدوں سے ان کے لیے اعلان کیا جاتا ہے بھائی فلانے صاحب کہیں گم گئے، تو آپ کو وہ نہیں بننا کہ آپ کے لیے اعلان کیا جائے کہ جی فلانے صاحب کہیں گم گئے. آپ کو آپ کے ہر قدم کا خود حساب کتاب کرنا ہے، کوئی نہیں آئے گا بتانے کے لیے. کامیابی، یہ یاد رکھو میرے دوستو، جہاں آپ ذرا سے آگے بڑھے زندگی میں، جہاں تھوڑی سی کامیابی ملی، وہاں آپ کو لوگوں نے چھوڑا، اپنوں نے چھوڑا، ساتھیوں نے چھوڑا، دوستوں نے چھوڑا. کامیابی اس سڑک کا نام ہے، اس موٹر وے کا نام ہے جہاں آپ کو تنہا آگے جانا ہے. ناکام ہے، جھنڈ میں چل رہے ہوں گے، لیکن جو لوگ کامیابی کی سڑک پر آگے بڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تنہا جاتے ہیں. یہ تنہائی کا سفر ہے، ترقی کا سفر تنہائی کا سفر ہے. یہاں کوئی آپ کو آگے بتانے والا نہیں ہے تم یہ غلط کر رہے ہو، تم وہ غلط کر رہے ہو. آپ کو آپ کے سارے قوا کو اوپن رکھ کے چلنا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. برائی کی تیاری کرو. کامیاب وہ شخص ہے جو برائی کی تیاری کرے. ٹکڑوں میں کام کرو. ایک ساتھ اگر آپ کے پاس پوری تھال بھرا ہوا ہے کھانے کا، آپ ایک ساتھ تو نہیں کھا سکتے، ایک ایک نوالا کر کے ہی کھائیں گے نا. بالکل اسی طریقے سے بڑے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک ساتھ نہیں کیے جا سکتے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤ، ایک قدم بڑھاؤ، پھر ایک قدم بڑھاؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ 1000 مائلز کی جرنی ایک اسٹیپ سے شروع ہوتی ہے، 1000 مائلز کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. تو قدم اٹھاؤ. کوئی آ کے آپ کو دھکا دے کے قدم نہیں اٹھوانے والا. آپ خود اپنی کامیابی کا قدم اٹھانے والے ہیں، خود اپنے لیے پلان کرنے والے ہیں. آپ اپنی گروتھ کے ذمہ دار خود ہیں. آپ اپنی قابلیت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی صحت کو، اپنے وقت کو، اپنے آرام کو، اپنی نیند کو سنبھالنے والے آپ خود ہیں. کہتے ہیں آج کل نیچروپیتھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی 7 بجے کے بعد کھانا نہیں کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جسم میں، جیسے آپ دیواروں کے اوپر گھڑی لگا دیتے ہیں، جیسے آپ ہاتھ پہ گھڑی پہنتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ کے جسم میں خدا تعالیٰ نے ایک گھڑی لگائی ہوئی ہے. وہ گھڑی کے لیے یہ ضروری ہے کہ 7 بجے شام کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو وہ گھڑی یہ کہتی ہے کہ اب یہ جسم آرام کے موڈ میں گیا. اگر ہم اس کے بعد، جیسے اکثریت کھانے کھا رہے ہیں یا شادیوں میں کھانے ہو رہے ہیں، اگر اس کے بعد کھانا کھائیں گے تو جسم کنفیوز ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ سلیپنگ موڈ میں جا رہا ہے. اسی طریقے سے جب سورج طلوع ہونے لگے، روشنی پھیلنے لگے، تو اس جسم کو اٹھا دو، کیونکہ جسم اب اٹھنے کے لیے تیار ہو گیا. اس کی واچ یہ کہہ رہی ہے کہ اب اٹھ جاؤ. لیکن اکثر لوگ یہ کام نہیں کر رہے. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ جب بیماری ہو گئی، جی ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، تو فلاں کوئی پرابلم آ گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ رات میں جلدی سوئیں، صبح میں جلدی اٹھیں اور جا کے باہر فضا میں فریش آکسیجن لیں. تو مار کھانے کے بعد، دواؤں کے بعد جب ڈاکٹر نے یہ چیز بتائی، اگر آپ اپنی زندگی کو پہلے اس ڈگر پہ لے آتے، ٹائم کو پراپر، وقت کو پراپر مینیج کر لیتے، تو آپ کو یہ کامیابی مل جانی تھی. تو میرے دوستو، ہر چیز کو اپنی زندگی کی ہمیں پلان کر کے چلنا ہے. ہر لمحے کو ہمیں بتانا ہے، نہ یہ کہ وہ وقت ہمیں بتا رہا ہو. دیکھو اکثر آفس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں پلان کی بھی ہوتی ہیں اور ہم نے تیز کام کر لیا اور ہمارے 3-4 کام ہو گئے، اب ہم خالی ہو کے بیٹھ گئے، ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان وقت ضائع کرنے لگتا ہے. تو اگر آپ نے پہلے سے پلان کیا ہو، کیونکہ جب آپ پرفارم کر رہے ہیں اس وقت آپ پلان نہیں کر سکتے. جو پرفارمنس کا ٹائم ہے اس وقت پلاننگ کا ٹائم نہیں ہو سکتا. تو جس وقت آپ پلان کریں اس وقت آپ اتنی ڈیٹیل میں پلان کریں کہ آپ تیز اپنے کام کے اوپر اتر رہے ہیں، جلدی کام کو نمٹا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ پاگل تو نہیں ہے، یہ اتنی تیز
سارے کاموں کو کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ یقین مانیں 97% لوگ اس زمین پہ وہ ہیں جو اپنے ٹائم کو پلان نہیں کرتے, کیونکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے, وہ زندگی کو نہیں گزار رہے. جب آپ نے پیپر کے اوپر اپنی زندگی کو خود پلان کر لیا ہوگا تو آپ خود تو تیز تیز کام کر رہے ہوں گے, بیکاز آپ کے دماغ میں بالکل کلیئرٹی ہوگی کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یونیورس کی پاورز بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں گی کہ یار اس کو یہ کام کرنا ہے, ہمیں اس کو یہ کام کرنے میں مدد دینی ہے. تو اپنی زندگی کو پلان کریں, اپنے وقت کو پلان کریں, کیونکہ اگر وقت گزر گیا, وقت آپ کے پاس نہیں آیا, یہ ایک مہلت ہے. جس لمحے ہمیں جانا ہے وقت ختم ہوا, وقت ختم ہوا, اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے اس وقت میں سے میکسیمم چیزیں نکالنی ہیں. وقت کو گزارنا نہیں ہے, وقت کو انویسٹ کرنا ہے. یہ یاد رکھو, کامیابی کے لیے اس چیز کو سوچو. وقت کو مجھے اسپینڈ نہیں کرنا, خرچ نہیں کرنا. جیسے ہم روپے کو خرچ کرتے ہیں نا, امیر لوگ انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں. اسی طریقے سے کام, آپ کی صلاحیتیں, آپ کے رشتے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, وہ تمام چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں, لیکن ان کے لیے وقت کو اسپینڈ کرو کہ یار اتنا وقت میرا اس کے لیے ہے, اتنا وقت میرا اس کے لیے ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کم چیز کے اوپر زیادہ وقت لگ جائے. ہم لوگ کیا ہوتا تھا اسکول میں جب یا یونیورسٹی میں ایگزام ہوتا تھا تو ٹیچرز کہتے تھے ہر سوال کے مارکس دیکھ کے اس کا جواب لکھنا بیٹا. اگر کوئی کویسچن 2 مارکس کا ہے تو اس کو تھوڑا لکھو, کوئی کویسچن 10 مارکس کا ہے تو اس کے لیے 2 پیج لکھ سکتے ہو. پتہ چلا 2 مارکس کے کویسچن کے لیے آپ کو بہت اچھے سے آتا تھا, آپ نے 2 پیج لکھ دیے, تو بھائی 2 مارکس میں سے تو 2 ہی ملیں گے نا میکسیمم, 2 میں سے 2 ہی ملیں گے نا, 2 میں سے 5 تو نہیں مل سکتے. اسی طریقے سے 10 مارکس میں 10 ہی ملیں گے. تو اگر آپ نے 10 مارکس میں آدھا پیراگراف لکھ دیا تو آپ کو 10 مارکس نہیں ملیں گے. اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو کرنا ہے. اب اگر بچوں کو وقت دینا ہے, بچوں کو وقت دینے کا سب سے اہم چیز کیا ہے؟ فیس ٹائم. وقت یہ نہیں کہ فون پہ بات کر لی, یہ نہیں کہ ان سے ویسے ہی بات کر لی, اب موبائل پہ لگے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں, ہاں بھائی تم کیا کر رہے ہو, اس طریقے سے بات ہو گئی. نہیں, بچوں کو, فیملی کو, وائف کو, شوہر کو, ماں باپ کو کیا چیز دینی ہے؟ فیس ٹائم. فیس ٹائم دینا, جہاں آپ توجہ سے سن رہے ہو انہیں. یہ نہیں کہ آپ فون پہ لگے ہوئے ہیں یا آپ بات کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. نہیں, آپ کو ان کو فیس ٹائم دینا ہے. بٹ کتنا ٹائم دینا ہے؟ لمیٹڈ ٹائم دینا ہے, بیکاز 24 گھنٹے لمیٹڈ ہیں. 24 کے بعد 25واں گھنٹہ نہیں ملنے والا, وہ ختم ہو جائے گا. 86,400 سیکنڈز کا ریسورس ختم ہو جائے گا, پھر اگلی دفعہ کا آئے گا ریسورس. تو یہ ریسورس میں سے میکسیمم چیز کو نکالنا ہے. جس نے مجھے کریٹ کیا اس کی بندگی کو بھی ٹائم دینا ہے. جو میرے اندر قابلیت ہے, جو میں کرنا چاہتا ہوں, اس کو بھی مجھے ٹائم دینا ہے. جہاں میں کام کر رہا ہوں اس کو بھی مجھے ٹائم دینا ہے. جس جسم کے وہیکل کے اوپر میری زندگی گزر رہی ہے اس کی صحت کو بھی مجھے ٹائم دینا ہے. تو اتنی چیزوں کو مجھے ٹائم دینا ہے. کرنٹ افیئر چل رہا ہے, اس کی بھی مجھے انفارمیشن رکھنی ہے کہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے, مجھے اس کو بھی ٹائم دینا ہے. تھوڑا تھوڑا سا ٹائم. جس چیز سے دوستو, آخری چیز جس پر میں اس ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہر زمانے میں کوئی ایڈکشن ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ جی چائنا میں بڑے لوگ افیون پیتے تھے اور بڑی چیزیں ہوتی تھیں. ماؤ زے تونگ نے جب انقلاب لے کر آئے تو انہوں نے افیون ختم کی اور افیونچی لوگوں کو بڑا ٹریٹ کیا, جس طریقے سے بھی کیا. جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں, اس دور کی جو سب سے بڑی دوستو ایڈکشن ہے, وہ ایڈکشن ہے موبائل فون. یہ جو موبائل فون اور سوشل میڈیا, یہ ہمارا, بالخصوص ہمارے یوتھ کا بہت زیادہ ٹائم پی رہا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹائم مینجمنٹ میں نمبر 1 پرائیورٹی یہ ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کے اسپینڈنگ کے ٹائم کو لمٹ کرو. یہ ایسا ایڈکشن ہے کہ اگر کسی ریل پہ لگ گئے, کسی ویڈیو پہ لگ گئے, کسی اور چیز پہ لگ گئے تو وقت کیسے ختم ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. لہٰذا اس ویڈیو کا میسج یہ ہے کہ آپ اتنے ہی کامیاب ہوں گے, آپ کی زندگی اتنی ہی کنٹرول میں ہوگی جتنا آپ کے کنٹرول میں آپ کا وقت ہے. کل جب خدا یا آپ کا کریٹر آپ کو اس کے سامنے پہنچنا ہے تو جس چیز کا سب سے زیادہ سوال کیا جائے گا وہ ہوگا میاں اپنا وقت کہاں بتایا تھا. پتہ چلا وقت کنٹرول سے ہی باہر تھا, تو بتاؤ کتنے احمق لگو گے وہاں پہ. وقت کا خیال کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. آپ سب کا بہت شکریہ.